جی ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ ہوزیار فاقت روشن علی کے پروگرام خواتین بائبل میں آپ کو ملواؤں گی ایسی خواتین سے جو اپنی روحانی اور جسمانی زندگی سے اور اپنے پیشن اور پروفیشن سے کر رہی ہیں مسیح یسوع کے نام کو بلند و بالا اور دے رہی ہیں خدا کے نام کو جلال، اور ملوائیں گے بائبل مقدس کی خواتین سے جنہوں نے جذبہ ایمان کے ساتھ جنگ لڑی اور فتح حاصل کی۔ بائبل مقدس کی روح سے زندگی کے اصول و قوانین کو سیکھنے اور جاننے کے لیے دیکھتے رہیں پروگرام خواتین بائبل۔ ویلکم بیک ناظرین، تو ہم سیکھ رہے ہیں بائبل مقدس میں سے رود کی سٹوری کے متعلق، جس کی زندگی سے ہمیں بڑے خوبصورت سبق حاصل ہوتے ہیں کہ وفاداری ایمانداری کے ساتھ وہ کیسے اپنے رشتے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھا رہی ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ خوبصورتی ساس بہو کے رشتے میں یہ محبت اور پیار تب ہی ممکن ہے جب آپ خدا میں پیوست ہیں اور خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو مزید سیکھیں گے اور جانیں گے ہماری سسٹر جی مزید ہمیں ساس اور بہو کے رشتے کے متعلق بتائے کہ کیسے آج کی بہو اپنے گھرانے اور ساس اور باقی ریلیٹیوز کے لیے باعث برکت ہو سکتی ہے۔ جی سسٹر جی، آپ دیکھیں کہ جو ایک عورت ہے نا، وہ اپنا پورا خاندان ہے۔ جی، ایک عورت ہی ہے جو اپنے خاندان کو بناتی ہے، اور ایک عورت ہی ہے جو اپنے خاندان کو تباہ کرتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ روت نے اپنی ساس کے ساتھ ایسی وفاداری نبھائی، دیکھیں دنیا داری میں ہوتے ہوئے اگر آج کل خدا نہ کرے اگر کسی کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جی، تو وہ اس خاندان کو چھوڑ دیتی ہے۔ جی، اگر ہم دیکھیں کہ جو یہ روت تھی، اس کو کہا گیا، اس کی ساس نے نومی نے کہا تو مجھے چھوڑ دے، تو چلی جا، تو اپنے والدین، اپنے گاؤں، اپنے شہر تو واپس چلی جا۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، ایون کہ اس نے کہا جہاں تو مرے گی وہیں میں مروں گی۔ اس کی آپ لیول چیک کریں کہ اس نے اس کے ساتھ کس حد تک محبت کی۔ جی، روت کی زندگی سے موجودہ خواتین کے لیے عملی سبق یہ ہے کہ آج کی خواتین کے لیے کہ رشتوں میں وفاداری، خاندانی وفاداری کی ایک عظیم مثال ہے۔ جی، جب ہمارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جی، بکھر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس وقت ایک اچھی لیڈر عورت کی ضرورت ہوتی ہے، تب اس جگہ پر ایک روت جیسی عورت بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے ہماری زندگی میں۔ جب ہمارے خاندان میں کچھ ایسے مشکل وقت آ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم روت کی لائف سے سیکھیں کہ اس نے اپنی ساس کے ساتھ کیسی وفاداری کی۔ جی، ہم اور ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ ویسے ہی محبت رکھے جیسے کہ اس کی بیٹی اپنی بیٹی کے ساتھ محبت رکھتی ہے۔ بالکل۔ آج کل کے دور میں جو بہو ہے وہ ساس کو اور اس کے خاندان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے۔ جی، وہ صرف چاہتی ہے کہ بس میرا شوہر ہو اور میں ہوں۔ جی، اور جو ایک ساس ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ وفادار ہو۔ ان باتوں کی وجہ سے گھروں میں غلط فہمیاں، لڑائی جھگڑے، بدعتیں، پھر یہ سب کچھ ہمارے گھر میں آ جاتا ہے۔ جی، تو ہمیں یہاں سے یہ سبق ملتا ہے روت کی زندگی سے موجودہ خواتین کے لیے یہی عملی سبق ہے کہ آج کی خواتین کے لیے کہ یہ رشتوں میں وفاداری، ایمانداری کی ایک روت ایک عظیم مثال ہے۔ جیسے کہ وہ خاندانی رشتے ہوں، شادی ہو، دوستی ہو، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنا اور کسی کا سہارا بننا یہ رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ جیسے اس وقت روت اپنی ساس کے ساتھ کھڑی رہی، وفادار رہی، اور تب ان کا رشتہ مضبوط ہوا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہو جائے۔ روت کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک عام سی عورت بھی اپنی ایمانداری، محنت اور وفاداری سے غیر معمولی کام بھی کر سکتی ہے اور خدا کے عظیم منصوبے کا حصہ بن سکتی ہے۔ یہ خوبیاں آج کی خواتین کے لیے ایک عظیم مثال ہیں۔ آج کل کی بہنوں کو چاہیے کہ شکر گزاری کا رویہ اپنے، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو پہچانے اور دوسروں کی قدر کرے۔ دوسروں کی قدر کرنے سے ہماری زندگی میں بہت سی خوشحالی آ جاتی ہے۔ آج کل کے دور میں ہم ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے نومی اور روت کا رشتہ تھا، اور جیسے عرفہ اور روت کا رشتہ تھا، دیورانی جٹھانی کا، ان کا رشتہ بھی بہت کلوز تھا۔ آج کل کے دور میں ایک دیورانی اور جٹھانی، ان کی بھی آپس میں بہت زیادہ جھگڑا ہوتا ہے۔ جی، بالکل۔ ان کے درمیان مقابلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب مقابلے آتے ہیں پھر تو فرقے، جدائیاں اور حسد اور جھگڑا، پھر شیطان کو ہم اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ ہم رود کی لائف سے سیکھیں کہ وہ کیسے سب کے ساتھ وفادار تھی. اس نے اپنی وفاداری کے وسیلہ سے اپنے خاندان کو بچایا اور ایک عظیم مثال بنی. ہم بائبل مقدس میں سے ایسٹر کی سٹوری کو دیکھ سکتے ہیں, دبورہ کی سٹوری کو دیکھ سکتے ہیں, پھر اس کے بعد لیا, راکھل, راہب کی اپنے خاندان کو بچانے کا باعث بنی. آج ہم اور ہماری دیکھنے والی بہنیں بھی آج اپنے خاندان کو بچانے کا باعث بن سکتی ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ جیسے رود نے اپنی ساس کے ساتھ وفاداری کی, ان کے ساتھ وفاداری سے چلی, اپنا دھیان, اپنا فوکس خدا کی طرف لگایا. یہ وفاداری تب ہماری زندگی میں سسٹر جی آتی ہے جب ہم اپنی زندگی میں خدا کو ویلکم کرتے ہیں. بالکل بالکل. جب ہماری زندگی میں ہمارا خدا نہیں ہوگا نا تو تب ہمیں اپنے رشتوں کی پہچان نہیں ہوگی کہ آپ میری کیا لگتی ہیں, یہ میری ساس کے ساتھ یا میری بہو کے ساتھ, ساس کا بہو کے ساتھ کیا ریلیشن. جی بالکل. جب ہمارے زندگی میں خدا ہوگا تو ہمیں پھر ہماری زندگی میں ڈر اور خوف ہوگا. جب ہماری زندگی میں خدا نہیں ہے تب ہماری زندگی میں ڈر خوف نہیں آتا. اور یہ میں نے اس بات کو میں نے بہت زیادہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے, سنا ہے کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں وہ کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے. بالکل. وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ وفاداری سے اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. اور مجھے اس بات نے بہت انکریج کیا کہ رود اپنی ساس کے ساتھ کتنی وفادار تھی. آج دیکھنے والی بہنوں کو اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بات کو اپنی زندگی میں لیں اور اپنے خاندان کے ساتھ وفاداری سے چلیں. تھینک یو سسٹر جی, بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے رود کی سٹوری کے بارے میں بتایا اور اس کی زندگی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتے ہیں. وفاداری, خوبصورتی کہ یہ ساس اور بہو کے رشتے کی خوبصورتی ہے, نہ کہ جھگڑا, فساد اور ایسی چیزیں جو ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں. یہ چیزیں بتائی. تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ میرے عزیزوں ہم نے بائبل مقدس میں سے نعومی اور رود کی کہانی کو, اس کی لائف کو اب بھی جانا اور سیکھا ہے کہ کیسے وہ تنگ حالات میں کہ جب اس کے ساتھ کوئی نہ بچا, اس کا شوہر, اس کے بیٹے اور گھر بار, اس کی ساری عیش و عشرت, آرام و سکون اس سے چھین گیا, تو میرے عزیزوں اس نے اپنی بہو کو کہا کہ تو اپنے آباء و اجداد کے پاس چلی جا. لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ رود نے اپنے الفاظ کو, اپنے پیار کو اپنی ساس کے ساتھ شیئر کیا کہ میری منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں یا اپنے لوگوں کے پاس چلی جاؤں. اس نے کہا کہ جو تیرے لوگ وہ میرے لوگ اور جو تیرا خدا میرا خدا. یعنی کہ وہ خدا کو جانتی تھی کہ خدا زندہ خدا ہے, وہ خدا کو جانتی اور سچے خدا کی پیروی کرتی. اور میرے عزیزوں یہ ایک ایماندار عورت کی خوبی ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھتی ہے اور خدا کے حکموں پر چلتی ہے, خدا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتی ہے. اور اس کی زندگی میں یہ خوبیاں, یہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ وفادار, خوبصورت اور حسن اخلاق سے بھری ہوتی ہے. میرے عزیزوں ایسی عورتوں کو اپنی زندگی میں ایک رول ماڈل کے طور پر آپ لیجیے تاکہ آپ کی زندگی میں ساس اور بہو کا یہ جو رشتہ ہے خوبصورت ہو اور لوگ آپ کی مثالیں دیں. تو اسی طرح اب وقت ہے کہ ہم آپ سے اجازت لیں. دیکھتے رہیں پروگرام خواتین بائبل ہوشیانہ ٹی وی کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل آف.